صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف باب الصلاۃ اور ابواب سترۃ المصلی، سترے کے جو بیان آ رہے ہیں وہی باب آج ہمارا جاری ہے، اور اس میں آج جو عنوان ہم پڑھیں گے الصلاۃ الی السریر، چارپائی کی طرف منہ کر کے چارپائی کے سامنے نماز پڑھنے کا بیان، یعنی چارپائی کو بھی بطور سترہ استعمال کیا جا سکتا ہے. حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قالت فرماتی ہیں اعدلتمون بالکلب والحمار، کیا تم لوگوں نے ہمیں یعنی عورتوں کو کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا. لقد رأیتنی مضطجعۃ علی السریر، حالانکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے یا میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہوں کہ میں چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی. فیجیء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے. فیتوسط السریر فیصلی، چارپائی کو درمیان میں رکھے ہوئے نماز پڑھتے. فاکرہہ ان اسنحہ، تو میں اس بات کو ناپسند کرتی کہ میں آپ کے سامنے رہوں. فانسل من قبل رجل السریر، تو میں آپ کے سامنے سے کھسک جاتی تھی چارپائی کے پائنتی کی طرف. حتی انسل من لحافی، یہاں تک کہ میں اپنے لحاف سے باہر نکل جاؤں. یہ حدیث ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، یعنی اس کا ایک حصہ کہ لوگوں نے جو یہ بات بیان کی کہ سامنے عورت، کتا اور گدھا گزرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو اسی کی تردید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں. جب لوگوں نے یہ بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ کیا تم لوگوں نے ہمیں کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا. تو حالانکہ میں دیکھتی ہوں کہ میں چارپائی پر لیٹی ہوتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور چارپائی کے درمیان کھڑے ہوتے، یعنی ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ چارپائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھی ہوتی تھی اور آپ اس کے درمیان میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے. لیکن وہ خود کہتی ہیں کہ میں ناپسند کرتی تھی اس چیز کو کہ میں آپ کے سامنے پڑھی رہوں، تو میں اپنے لحاف کے اندر سے آہستہ آہستہ پائنتی کی جانب کھسک جاتی تھی، اس میں سے نکل جاتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں دیتی تھی. تو مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو یعنی ان کے کھسکنے کو بھی ناپسند نہیں کیا، اور وہ لیٹی ہوتی تھی اور نماز پڑھ لیتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے گزرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، جب وہ اندر سے کھسک رہی ہیں تو گویا وہ گزر ہی رہی ہیں، اس سے نماز جو ہے وہ ٹوٹتی نہیں ہے. اور اس کی جو تطبیق کی ہے علماء نے وہ یہ ہے کہ جو لفظ قطع آیا ہے اس حدیث کے اندر، اس سے نماز ٹوٹنا نہیں ہے بلکہ خشوع ٹوٹنا ہے. تو خشوع جو ہے وہ تو کوئی بھی چیز آگے سے گزر جائے تو اس سے خشوع متاثر ہوتا ہے اور خشوع ٹوٹ جاتا ہے. تو لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ چارپائی جو ہے وہ سترہ بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. لیکن یہاں میں ایک اور جو ضمنی بات پتہ چلتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آرام کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ آپ کو نماز پڑھنی ہوتی تھی اور جگہ نہیں تھی، چھوٹا سا حجرہ تھا اور اس میں چاہتے تو آگے آ سکتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ سائڈ پہ ہو جائیں، اٹھ جائیں، میں نے نماز پڑھنی ہے. ایسا نہیں کیا اور وہ پڑھی رہتی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے، انہیں تکلیف نہیں دیتے تھے. لیکن دوسری طرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا خیال رکھتی تھیں اور وہ خود آگے سے کھسک جاتی تھی. تو یہ ہمیں بہت اچھا کنسپٹ ملتا ہے دونوں اطراف سے کہ دونوں جو ہیں وہ ایک دوسرے کی وہ ان کے آرام کا خیال رکھ رہے ہیں. حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا خیال رکھ رہی ہیں اور ان کی عبادت میں خلل کی بجائے وہ کھسک جاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے آرام میں خلل ڈالنے کی بجائے انہیں کچھ نہیں کہتے اور نماز اپنی شروع کر دیتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اگر چارپائی ہے تو وہ بطور سترہ کام دے سکتی ہے. لیکن بہرحال اس میں علماء کا خیال یہی ہے کہ کوشش یہ کی جائے کہ سامنے کوئی لیٹا ہے تو نماز نہ پڑھی جائے. بہرحال لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر لیتے تھے، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، واللہ عالم. اگلا باب جو ہے یہ ہے کہ یرد المصلی من مر بین یدیہ، کہ اپنے سامنے سے گزرنے والے کو روکے، یعنی جو شخص کو نماز پڑھ رہا ہے، یرد المصلی نماز پڑھنے والا روکے، من مرہ جو گزر رہا ہے، بین یدیہ اس کے سامنے سے. تو اس میں یہ بھی آ رہا ہے کہ جو نماز کے سامنے سے گزرتا ہے اس کا گناہ کتنا زیادہ ہے، آگے وہ بھی حدیث آئے گی.
لیکن یہاں جو باب ہے کیا کہ اگر کوئی سامنے سے گزر رہا ہے تو اس کو روکا جانا چاہیے تاکہ وہ نماز کے اندر خلل نہ ڈالے، اور حتی الامکان اس کو روک کے سبحان اللہ پڑھے۔ اگر وہ سبحان اللہ سے نہیں رکتا تو اشارہ کرے کہ ہٹ جاؤ، اشارے سے بھی نہیں ہٹتا تو اس کو دھکا بھی دیا جا سکتا ہے، اس کو یعنی ہاتھ سے روکا جا سکتا ہے۔ ورد ابن عمر فی تشہد، تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اگر کوئی ان کے سامنے سے گزرتا تھا اس کو روکتے تھے، اور یہاں تک کہ اگر وہ تشہد میں بیٹھے ہوتے تھے جس میں روکنا مشکل ہوتا ہے، کھڑے کھڑے تو آسان ہوتا ہے بازو آگے کر دیں، لیکن جب وہ بیٹھے ہوتے تھے اور کوئی گزرا آپ کے سامنے سے تو آپ نے اس کو بھی روکا۔ وقال، اور یہ فرمایا، ان ابا الا تقاتلہ فقاتلہ، کہ اگر وہ رکتا نہیں ہے، انکار کر دیتا ہے اور لڑائی کرنی پڑتی ہے، اس سے زبردستی روکنا پڑتا ہے تو اس کو زبردستی روکے۔ تو قاتلہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیں، اس کو مار دیں، مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو زبردستی روکنا پڑتا ہے تو اس کو زبردستی بھی روکا جائے۔ حدیث ہے 487، اور حضرت ابا سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے۔ اور حدثنا ابو صالح السمان قال رأیت ابا سعید الخدری، ابو صالح السمان کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فی یوم جمعۃ، جمعے کے دن، یصلی الی شیء یسترہ من الناس، کہ وہ کوئی چیز آگے رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے سترہ بنا کے۔ فاراد شاب من بنی ابی معیط، کہ میں نے دیکھا کہ بنی ابن معیط کا ایک نوجوان جو ہے وہ آپ کے سامنے سے اس نے ارادہ کیا گزرنے کا، ان یتجاوز بین یدیہ، کہ وہ آپ کے سامنے سے گزر جائے۔ فدفع ابو سعید فی صدرہ، تو ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا۔ فنظر الشاب فلم یجد مساغا الا بین یدیہ، تو اس نوجوان نے آگے پیچھے دیکھا لیکن اس سے کوئی چارہ نظر نہیں آیا، یعنی کوئی اور جگہ نہیں ملی سوائے اس کے کہ وہ ان کے آگے سے گزرے۔ فعاد لیتجاوز، تو اس نے پھر کوشش کی کہ ان کے آگے سے گزر جائے، دوبارہ چاہا کہ گزر جائے۔ فدفعہ، تو اسے پھر انہوں نے دور ہٹایا ابو سعید نے۔ اشد من الاولی، تو پہلے سے زیادہ زور سے اس کو ہٹایا۔ فنال من ابی سعید، تو اس نے حضرت ابو سعید کو برا بلا کہا یا انہیں گالی دی۔ خلفہ والا مروان، تو جو وہ شخص تھا وہ مروان کی طرف گیا۔ مروان جو ہے یہ اس وقت مدینہ کا حاکم تھا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو نوجوان تھا یہ مروان کا بیٹا تھا، بہرحال گمان یہ ہے کہ یہ اس کا بیٹا تھا۔ تو فقالا، مروان نے کہا، ما لک ول ابن اخی کا یا ابا سعید، اے ابو سعید آپ کے اور ابن اخی کے یعنی آپ کے بھتیجے کے درمیان کیا معاملہ ہے؟ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، انہوں نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، کہ اگر کوئی شخص، اگر تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے کسی چیز کو آگے سترہ بنا کے، فاراد احد ان یتجاوز بین یدیہ، اور تم میں سے کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ان دونوں کے درمیانی اس کے سامنے سے گزرے، یعنی سترہ اور اس نمازی کے درمیان سے گزرے، فلیدفعہ، تو وہ اس کو روکے اور اس کو اپنے سے دور کرے۔ فإن ابا، اگر وہ انکار کرے، فلیقاتلہ، تو اس سے لڑائی کرے، اس کو یعنی زبردستی روکے۔ فإنما هو شیطان، کہ وہ شیطان ہے۔ تو مطلب یہ نہیں کہ وہ شیطان ہی ہے، مطلب ایک اس کا فعل جو ہے وہ شیطانی فعل ہے۔ مطلب کوئی شخص سترہ رکھ کے نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی سترے اور مصلی کے درمیان سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کو اشارے سے روکا جائے۔ اگر وہ انکار کرتا ہے اور وہیں سے گزرنا چاہتا ہے تو اس کو ہاتھ سے روکا جائے، پھر بھی وہ نہیں رکتا تو پھر اس کو سختی سے روکا جائے، اور ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان قرار دیا، کیونکہ شیطان انسان کے خشوع اور خضوع میں خلل ڈالتا ہے۔ اسی طرح یہ گزرنے والا شخص بھی اپنے اس فعل کے نتیجے میں نماز پڑھنے والے کی یکسوئی کو ختم کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو شخص سترے کے آگے سے، نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے، وہ گناہگار ہے اور وہ شیطان کی طرح ہے، نماز میں خلل ڈالتا ہے، تو اس کو روکا جانا چاہیے۔ اور جو شخص بھی کسی کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرے گویا وہ شیطان ہے۔ اور پھر ایک چیز اور پتہ چلتی ہے کہ مختلف تنازعات کی صورت میں حکام کی طرف بھی رجوع کرنا ضروری ہے، خود ہی انتقام لینا یا قانون کو ہاتھ لینا درست نہیں ہے، کیونکہ اس شخص کو شکایت ہوئی، وہ بیٹا تھا یا نہیں تھا، جو بھی تھا، تو وہ حاکم کے پاس گیا اور پھر حاکم نے ان کی جو بات ہے وہ سنی اور ان کے درمیان تصفیہ کیا۔ اگلی حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کا گناہ کتنا زیادہ ہے۔ باب ہے اسم المار بین ید المصلی، مار یعنی گزرنے والا، کہ گزرنے والے کا گناہ
کتنا ہے جو کہ نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے۔ حدیث ہے 488، اور یہ حدیث جو ہے عن بصر بن سعید عن زید بن خالد، بصر بن سعید جو ہیں زید بن خالد سے بیان کرتے ہیں، ارسلہ الی ابی جہیم، کہ زید بن خالد نے انہیں حضرت ابو جہیم کی طرف بھیجا، یسألہ کہ ان سے یہ پوچھیں، ماذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کیا سنا ہے، فی المار بین یدی المصلی، کہ کوئی شخص اگر نمازی کے سامنے سے گزرتا ہے، یعنی جا کے انہوں نے کہا کہ جا کے پوچھ کے آئیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کے بارے میں کیا سنا ہے، یعنی اس کا گناہ کتنا ہے۔ فقال ابو جہیم، تو ابو جہیم کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعلم المار بین ید المصلی ماذا علیہ، کہ اگر نمازی سے گزرنے والا یہ جان لے کہ اس کو گزرنے پر کتنا گناہ ہوگا، لکان ان یقف 40 خیر اللہ من ان یمر بین یدیہ، کہ اگر اسے پتہ چل جائے کہ کتنا گناہ ہے تو وہ 40 تک کھڑا رہنا وہ پسند کرے آگے سے گزرنے کی بجائے۔ 40 کیا ہے، دن ہے، سال ہے، مہینے ہیں، یہاں پہ اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن باقی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ 40 سال مراد ہے، کہ وہ 40 سال تک کھڑا رہنا گوارا کر لے نمازی کے سامنے سے گزرنے کی بجائے۔ قال ابو نضر کہتے ہیں، لا ادری، مجھے اب یہ یاد نہیں، مجھے معلوم نہیں، اقال 40 یوما او شہرا او سنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 دن کہے یا 40 مہینے کہے یا 40 سال کہے۔ تو دیکھیں کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا اتنا زیادہ گناہ ہے کہ ایک اور حدیث کے اندر 100 سال کا ذکر بھی آیا ہے۔ تو 40 ہے یا 100 ہے، مقصد کیا ہے کہ اس کو اتنا لمبا بھی کھڑا ہونا پڑے لیکن وہ نمازی کے سامنے سے نہ گزرے، اگر اسے پتہ چل جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کا کتنا زیادہ گناہ ہے اور اتنی ناپسندیدہ چیز ہے، ایسا کرنے والا گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور اس گناہ کا شمار کبائر میں ہو سکتا ہے۔ دیکھیں ہم اس چیز کو بعض اوقات لائٹ لیتے ہیں، اور خاص طور پہ حرم شریف کے اندر اگر جگہ ہو بھی تب بھی اس کی احتیاط نہیں کی جاتی اور نمازی کے آگے سے گزرا جاتا ہے مسجد کے اندر بھی، تو اس چیز کی احتیاط کرنی چاہیے، اور نمازی کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ستھرا رکھ کے نماز پڑھے تاکہ کوئی شخص جو ہے وہ گناہ گار نہ ہو۔ تو مطلب یہ کہ جس کو علم نہیں ہے اس کو اس درجے کا گناہ شاید نہ ہو، لیکن اس کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں یہ پتہ چلی کہ نمازی کے سامنے گزرنے کی ممانعت ہے، خواہ وہ نمازی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے یا جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ایک اور بھی بات پتہ چلتی ہے کہ ایک جو عالم ہے وہ دوسرے عالم کے پاس بھیج رہے ہیں کہ جا کے یہ مسئلہ پوچھ کے آؤ، تو علم طلب کرنا، علم حاصل کرنا، مسئلہ دریافت کرنا، کسی سے پوچھنا بہت اچھی بات ہے کہ جو چیز معلوم نہیں ہے وہ پوچھ لی جائے، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا جائے، لیکن گناہ کے اندر نہ پڑا جائے۔ تو سترے کی اہمیت اتنی زیادہ ہے اور کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا اتنا زیادہ گناہ ہے، ان دونوں چیزوں کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ اور ہم بعض اوقات کمرے میں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں بے احتیاطی کرتے ہیں اور سترا آگے نہیں رکھتے، اور کمرے سے کسی کو کوئی چیز لینی ہے تو یا تو اس کو کھڑا رہنا پڑتا ہے یا پھر لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں اور آگے سے گزر جاتے ہیں۔ تو اس صورت میں یعنی ہمیں کسی بھی عام جگہ پہ نماز پڑھتے ہوئے سترا لازماً رکھنا چاہیے، اور گزرنے والوں کو بھی سترے کے بغیر آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔